بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام چینل کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے روز ایسے نئے واقعات لے کر آئیں جو آپ کے لیے سبق آموز ہوں۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو کہ بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا کہ کس طرح اس نوجوان نے صدقے کی برکات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد اور 200 درہم خرچ کر کے کس طرح شہزادی سے اس کی شادی ہوئی۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو اپنا مال و دولت ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ اچانک اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی بیوی نے دل میں سوچا کہ میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں چاہتی جہاں وہ خرچ کیا کرتے تھے، لہٰذا اس نے تمام مال و دولت صدقہ کر دیا سوائے 200 درہم کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ شخص صدقہ خیرات بے انتہا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ اے میری ماں، میرا باپ تو بہت مالدار آدمی تھا، کیا اس نے میرے لیے کچھ نہیں بچایا؟ ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ جو کچھ تیرا باپ چھوڑ کر گیا ہے وہ سب میں نے صدقہ کر دیا ہے سوائے 200 درہم کے۔ تو اس پر بیٹے نے کہا کہ میرا مال مجھے دے دیں تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا فضل تلاش کروں۔ چنانچہ اس لڑکے نے وہ 200 درہم لیے اور اپنے گھر سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک برہنہ مردے کے پاس سے گزرا جو زمین پر پڑا ہوا تھا، نہ ہی اس کے کپڑے تھے نہ ہی اس کے جسم پر کفن تھا۔ اس نے سوچا کہ مال و دولت خرچ کرنے کی اس سے افضل جگہ کوئی نہیں۔ اس نے اس کے لیے 180 درہم کا کفن خریدا اور ساتھ میں اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا اور قبر پر مٹی ڈالی اور بقیہ درہم لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے اس لڑکے سے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جس کی وجہ سے تو اللہ تعالی کا فضل پائے، یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے 20 درہم ہے، ان میں سے آدھا حصہ مجھے دے دے گا۔ لڑکے نے جب اس شخص کی بات سنی تو لڑکا اس پر رضامند ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس شہر کی طرف جاؤ اور وہاں تم ایک عورت کو پاؤ گے، اس کے پاس ایک بکری ہوگی، وہ اس کو فروخت کر رہی ہوگی، تم اسے 20 درہم میں خرید کر ذبح کر دینا اور اس کو آگ میں جلا دینا، اور اس کے بعد اس بکری کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جانا۔ وہاں کے بادشاہ کی بصارت زائل ہو چکی ہے، یعنی وہ اندھا ہو چکا ہے، تم بطور سرما اس کی آنکھوں میں راکھ ڈال دینا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اس لڑکے نے اس شخص کی بات مان لی اور شہر کی طرف روانہ ہوا، اور جب اس شہر پہنچا تو اس عورت سے ملا جس کے پاس وہ بکری تھی۔ اس لڑکے نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے راستے میں ایک شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے یہ بکری خرید لوں، اگر تم مجھے یہ بکری اتنے درہم میں بیچ دو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اس پر عورت مان گئی، بکری ذبح کرنے کے لیے اس کو آگ میں جلا دیا اور پھر اس کی راکھ جمع کر لی، اور اب وہ پہنچا دوسرے شہر بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو اس وادی میں لے جاؤ جہاں پر سرما لگانے والے ہیں، پھر اس کو بتانا اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں منہ مانگا انعام دوں گا، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ شخص مجھے ٹھیک نہیں کر سکا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس پر وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں پر بادشاہ کا علاج کرنے آیا ہوں یا نہیں، ان کی آنکھوں میں سرما لگانے آیا ہوں، اور اگر ان کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین تھا، اسی وجہ سے اس نے بادشاہ کو سرما لگایا۔ بادشاہ نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سرما لگاؤں گا۔ اس لڑکے نے دوبارہ بادشاہ کو سرما لگایا تو بادشاہ خوشی سے اٹھا اور کہنے لگا کہ اب مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، یعنی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی۔ بادشاہ نے اس پر اس لڑکے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ واہ، کیا خوب سرما لگایا ہے تم نے مجھے، آخر یہ تدبیریں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کہ یہ لمبی کہانی ہے، بس آپ ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
بادشاہ نے کہا کہ کیا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا جو دل چاہے آپ دے سکتے ہیں، میں تو بس اللہ تعالی کی رحمت اور فضل کی تلاش میں ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میں تم پر اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں۔ تو اس نے کہا آپ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کی دولت، آپ کی شہرت کا کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں۔ بادشاہ نے اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے اپنی ماں کی یاد آئی تو اس نے بادشاہ سے کہا اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے مل آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اکیلے نہیں جاؤ گے، اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر جاؤ، وہاں جا کر آرام سے زندگی گزارو۔ میری بیٹی یعنی تمہاری بیوی تمہاری ماں کا بہت خیال رکھے گی، میں نے اس کی تربیت اسی طرح کی ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ اسی پر اس کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ اس نے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں میں نہیں جانتا۔ ارے میں وہی ہوں جس نے تجھے فلاں بات بتائی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکا کہنے لگا میں پہچان گیا ہوں، اور سواری سے اترا اور جو کچھ اس کے پاس تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرے حصے کی ابھی ایک چیز باقی ہے۔ لڑکے نے پوچھا وہ کیا؟ وہ بولا تیری بیوی۔ میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم میری بات کو سنتے ہو اور اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو تم مجھے اپنے مال کا آدھا حصہ دو گے۔ اب مال کی برابری تو تم نے کر دی، لیکن تمہارے پاس جو جیتا جاگتا انسان موجود ہے یعنی تمہاری بیوی، اس کو مجھے دے دینا۔ اس لڑکے نے کہا کہ ہم اسے کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، یہ تو انسان ہے۔ آدمی کہنے لگا اپنی بیوی کو آرے سے چیر دو۔ اب یہاں پر کوئی عام شخص ہوتا تو غصے سے پاگل ہو جاتا، طیش میں آ کر اس آدمی پر حملہ کر دیتا، لیکن یہاں پر اس اللہ والے لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے وعدہ پورا کیا ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس نے آرا لیا اور اپنی بیوی کے سر پر آرا رکھا ہی تھا کہ وہ شخص قریب آ کر کہنے لگا اے نیک لڑکے، اللہ والے، مجھے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں اور تیرا امتحان لیا جا رہا تھا کہ تو اپنے امتحان میں سرخرو ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، تیرے دل میں فطور آتا ہے یا نہیں، تیرے دل میں لالچ آتا ہے یا تو اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیری اسی طرح حفاظت فرمائے جیسے تو نے عہد پورا کیا۔ میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں جو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ لڑکا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ سبحان اللہ، میرا امتحان لیا گیا اور سب سے بہترین بات کہ میں امتحان میں پاس ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے استعمال کی ضرورت نہیں، بس تمہارے دل کی کیفیت جاننی تھی۔ جاؤ اپنی بیوی اور اپنے مال کو لے جاؤ۔ وہ خوشی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس لوٹ گیا اور دونوں اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو دنیا کا مال عطا کیا بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کی زندگی سنور گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سرخرو ہو گیا، کیونکہ اس نے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کیا۔ جس مال کو خرچ کیا تھا کہ میں یہاں پر خرچ کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ افضل بات کیا ہوگی۔ جس راہ پر اس کا باپ چلتا تھا اسی راہ پر وہ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی سب سے بہترین چیز یعنی مداح حیات یعنی بیوی عطا کی، اور اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکا اور اسی طرح متواتر صدقہ کرتا رہا، کیونکہ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، پریشانی سے دور رکھتا ہے، اور جتنا انسان لوٹ آتا ہے مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اتنا ہی اللہ پاک کر دیتا ہے اور اس کو اتنا ہی زیادہ مال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں اور اللہ کے بندوں پر خرچ کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت عطا فرمائے، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ سے جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اللہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ کس طرح آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔